السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے قرآن کا سب سے پہلا واقعہ، وہ ہے اللہ نے انسان کو کیسے بنایا۔ جی ہاں، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہی ہے جس کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہے، اور آپ ہی کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا ایک نایاب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نایاب بنانا چاہتا ہے خرابی کرے اور خون کرتا پھرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے لے گئے اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے سب بتایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ، آپ پاک ہو، آپ نے جتنا علم مجھے عطا کیا ہے میں نے وہ سب کچھ بولا ہے، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو۔ سب فرشتے سجدہ کرنے لگے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت ہے، اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا کہنا یہ مانتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں۔ اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے باہر نکال دیا تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہونے لگا کہ انہی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے دربار سے باہر نکالا ہے شیطان کو، اور شیطان نے قسم کھا لی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو قیامت تک بہکاؤں گا۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے، اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور پھر وہ پیڑوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس کے بعد وہ اللہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب تم اس کے کہنے میں آ گئے، اور اب تو تم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ اس کے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج و غم ہوا، اور بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم اور بڑا نقصان اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر آئے تمہارے پاس تو تم اس کا کہنا مانو۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہمارے آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں رہنے لگے، خوب دل لگا کر عبادت کرتے رہے، ان کو اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آبادی ہوتے رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے، تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں برائی کی طرف بہکاتے رہے گا۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔
تو آج ہم نے پڑھا قرآن کا سب سے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قابیل اور حابیل کے بارے میں. اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.